जिन लोगों को भी ज़मीन खरीदनी है या फिर ज़मीन बेचनी है या फिर ज़मीन लीज़ पर देनी है या मोर्टेज के ऊपर, इन सब लोगों के लिए बड़ी अहम अपडेट है जनाब। पब्लिक सेफ्टी गारंटी एक्ट PSGA के तहत ही ये सब होगा और ये सिर्फ कबल अज़ वक्त 2 दिन के अंदर ही होगा। इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को सबसे पहले जो है वो पब्लिक ने पूरा करना है। उसके बाद ये आपके फॉर्मेलिटीज़ जो हैं जब ये महकमे के पास पहुंचेंगे और फिर महकमे की जानिब से 2 दिन के अंदर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वैलिड और प्रॉपर तरीके से अगर वेरीफाइड हुए हैं तो आप अपनी ज़मीन को अपने नाम पे सिर्फ कबल अज़ वक्त 2 दिन में कर सकते हैं। और आप अपनी ज़मीन को अगर किसी पे बेचना चाहते हैं, कोई ख़रीद रहा है या फिर किसी को लीज़ पे दे रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के समय में ही ये सब होगा। पहले क्या होता था कि पटवारी साहब के पास हमें जाना पड़ता था या बड़ी मिन्नत और मोहताजी के साथ पटवारी साहब को बुलाना पड़ता था और पटवारी साहब भी 2 दिन की जगह 10 दिन और 10 दिन की जगह 15 दिन और 15 दिन की जगह महीना भी लगा देता था। लेकिन उसके बाद भी आपका वक्त जो है वो भी ज़ाया, आपका पैसा भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता था और आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता था। लेकिन अब पब्लिक सेफ्टी गारंटी एक्ट जो है इसके तहत आपके काम में सुधार लाया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो देखने को मिलेगी और आपके काम को साफ और शफाफ तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। आप जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी 5 अगस्त 2019 से पहले, तो आपको ये भी मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले कुछ और कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट थे। लेकिन जब 370 को हटाया 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर जो कानून है वो मुख्तलिफ इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अब पूरी खबर बताना चाहूँगा कि एक बड़ा कदम जो है वो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया है और ये कदम जो है सरकार ने लिया है जम्मू कश्मीर की। अब ये कहा है कि ये मैंडेटरी है अथॉरिटीज़ के लिए कि वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करें डॉक्यूमेंट्स की जो सेल की जाती हैं प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो अपनी जायदाद बेची जाती हैं आप लोगों की तरफ से या अपनी ज़मीनों का ख़रीद और फ़रोख्त का काम किया जाता है। इस सब चीज़ को लेकर सरकार ने अब ये कहा कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी तौर के ऊपर कंप्लीट होने चाहिए और ये वक्त जो है ये 2 दिन का दिया हुआ है। इसी की एक नोटिफिकेशन कॉपी जो है वो एक लोकल प्रेस एजेंसी के पास भी पहुंची है और उस लोकल प्रेस एजेंसी के पास पहुंचने के बाद ये कहा है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है वो पब्लिक सेफ्टी गारंटी एक्ट के तहत करने का जो है ये एक फ़ैसला लिया है। अब डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन है वो PSGA के तहत होगी और PSG महकमे को ये हिदायत दी है कि जनाब आपने ये 2 दिन के अंदर करना है। अब इसमें एक कमेटी बनाई गई। कमेटी से ये मुराद है कि इसमें चंद बड़े ऑफिसर्स के ज़ेर निगरानी ये सब चीज़ होगी। पहले तो काफ़ी बड़े सवाल उठते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे कि जनाब यहाँ पे करप्शन होती है, यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा ऑफिसर तक भी जो है वो पैसे लेने की कोशिश करता है और इसमें कई बार हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो उन्होंने सफलता भी हासिल की है। कई सबको जो है वो रेड हैंड जो है वो कैप्चर भी किया है, पकड़ा भी है रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम के अंदर। अब इसी सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक टाइम बाउंड बनाया गया है जिसके अंदर जो है वो आवाम का काम किया जाएगा पब्लिक सेफ्टी गारंटी एक्ट के तहत और इस टाइम बाउंड के अंदर जो है वो काम करना है। और ये कानून जो है ये कल देर रात से ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी कि वो जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया गया है। अब अगर कोई पटवारी साहब आपके आगे जो है वो एक्सक्यूज़ बनाए तो आप उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और आप अपनी ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपको किसी पे बेचनी है या ख़रीदनी है PSGA के तहत आप जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाई उस पर करवा सकते हैं और आप जल्द अज जल्द जो अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने नाम पे भी करवा सकते हैं। इसमें देर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हैं तो उसका आपको नुकसान भी जो है वो हो सकता है साहब। तो ये भी आप याद रखें क्योंकि ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए और इसका फ़ायदा भी आप लोगों को हो सकता है अगर आप लोग सुन कर जाएंगे। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ और अगर नहीं सुनेंगे तो खैर बाद में आपको सुनना खुद ही पड़ेगा। अब इसमें एक सब रजिस्ट्रार बनाया है और उसके साथ एक रजिस्ट्रार है। उन दोनों को ये ओहदा दिया है बतौर ऑफिसर कि आपने इन तमाम सर्विसेज को जो है वो नज़र में रखना है और रजिस्ट्रार के साथ एक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल भी बनाया गया है और उसके साथ साथ एक रजिस्ट्रार और भी हैं जिन्हें ये ओहदा दिया गया है कि आपने बतौर एज अथॉरिटी इस सब चीज़ की निगरानी करनी है और इस सब चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ यानी कि साफ और शफाफ
طریقے کے ساتھ کروانا ہے اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آنی چاہیے۔ اب ایز پر نوٹیفیکیشن، جو نوٹیفیکیشن آیا تو اس میں یہ ہے کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن اینڈ انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن جو ہیں وہ سیکنڈ اتھارٹیز کے اندر رہیں گے جو اسے پوری طریقے سے دیکھیں گے۔ پہلی اتھارٹی کے اندر آئے گا سب رجسٹرار صاحب، اس کے بعد ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل رجسٹرار ہوں گے، اور دوسری اتھارٹی کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انسپیکٹر جنرل اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن جو ہوں گے وہ اس چیز کی پوری طریقے سے ویریفیکیشن کریں گے اور اس چیز کے اوپر پوری اپنی نگرانی کے اندر کام کاج کروائیں گے۔ آپ یہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری جو یہ ایسٹ وائل اسٹیٹ جموں کشمیر جو ریاست تھی، اس میں جو پاور کی رجسٹریشنز تھی وہ 2019 5 اگست سے پہلے جوڈیشری کے پاس تھی، لیکن اب 5 اگست 2019 کے بعد انہی پاورز کو جو ہے وہ ویسٹڈ کیا گیا ہے ایگزیکیوٹیو کے پاس، یعنی کہ اب یہ پاور ایگزیکیوٹیو کے پاس آ گئی۔ پہلے یہ پاور کس کے پاس تھی؟ جوڈیشری یعنی کہ کورٹ کے پاس تھی۔ آپ کورٹ سے اپنی زمین کی رجسٹری کرواتے تھے، آپ کورٹ کے تحت جو ہے وہ سب چیزیں کرتے تھے۔ اب یہی پاورز جو ہیں یہ 5 اگست 2019 کے بعد جب دھارا 370 کو ہٹایا اور یہاں پہ جو ہے وہ یوٹی لیول کے اوپر جو ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا شروع کیا، تو اب یہ پاور ایگزیکیوٹیو کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ پہلے جوڈیشری کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کورٹ وغیرہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اب یہ ایگزیکیوٹیو کے ہاتھ میں دے دی، تو ایگزیکیوٹیو کے ہاتھ میں یہ پاور ہے کہ وہ آپ کی زمین کو آپ کے نام پہ کرے، اگر آپ کسی پہ بیچتے ہیں یا آپ لیز پہ لیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹیو پورے طریقے سے جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ اب اکتوبر 22 2019 کے بعد یہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن نے اناؤنس کیا کہ ایک نیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رجسٹریشن کرے گا اور پرووائڈ کرے گا فریلی اور سپیڈی سروس جو ہے وہ عام شہریوں کو، سٹیزنز کو، یعنی کہ بنا ڈر اور خوف کے جلد سے جلد جو ہے وہ عام شہریوں کو سروس پرووائڈ کرنا، ان کی رجسٹریشن، ان کے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ ان کے نام پہ کرنا، چاہے وہ کسی پہ بیچیں یا چاہے کسی کو گفٹ دیں یا مورٹیج پہ دیں یا لیز پہ دیں، جو ان کی مرضی آئے وہ اپنی زمین کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اس محکمے کو بھی جو ہے وہ بنایا گیا پبلک سیفٹی گارنٹی ایکٹ کے اندر لا کر کہ جناب اس سے عام شہریوں کو جو ہے وہ فری اور سپیڈی سروس ملنی چاہیے، یعنی کہ بنا خوف ڈر کے جلدی والی سروس جو ہے وہ دی جائے۔ اب پہلے پٹواری صاحب چکر کٹواتے تھے، بہت مشکلات دیکھنی پڑتی تھی، اگر کسی کو جو ہے وہ اپنی زمین کی رجسٹریشن، ڈاکومنٹس، ان سب چیزوں کو اگر کروانا پڑتا تھا تو بڑے محتاجی کرنی پڑتی تھی ان پٹواری صاحبوں کی، اور یہ پٹواری صاحب نا وقتی طور ان کی کوئی بات بھی نہیں سنتے تھے، کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ اب اگر یہ پٹواری صاحب آپ کے ساتھ کچھ نیچا اوپر کریں تو آپ اس کی شکایت جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن کے پاس، سب ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن ہے ان کے پاس آپ کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پٹواری صاحب کی طرف سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف رجسٹرار جو ہے وہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سیکنڈ انسپیکٹر جنرل آف ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پٹواری صاحبان جو پہلے ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے تھے اور من آئے تو کرنا، نہ آئے تو نہیں کرنا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے صاحب، جو دل نے چاہا وہ اجازت دے دی، جو نہ چاہا تو وہ نہیں دی۔ لیکن اب یہ پبلک سیفٹی گارنٹی ایکٹ کے تحت صرف قبل از وقت 2 دن میں آپ کی زمینوں کی جو ہے وہ رجسٹریشن کی جائے گی، اور ان 2 دنوں کے اندر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے پورے طریقے سے ویلڈ ڈاکومنٹس، تو آپ کے 2 دن کے اندر ہوگی، اور ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے ان 2 دنوں کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پراپر طریقے سے کرنی ہے۔ اگرچہ آپ یہ نہیں کریں گے یا پھر اگر آپ اس پہ ٹال مٹول کریں گے، یا پھر آپ نے دیکھا ہے کہ محکمہ کوئی بھی آرڈر نکال دیتے ہیں لیکن وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، لاسٹ پہ لے دے کے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس آرڈر کو یا ان کے حکم نامے کو رد کر دیتی ہے، یا پھر کاغذوں میں تو امپلیمنٹ ہوتا ہے، گراؤنڈ پہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایسی کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اب میں آپ سب لوگوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ اس خبر کو شیئر بھی کریں تاکہ باقی سب لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے، اور ان سب لوگوں کو بھی جو ہے وہ وقتی طور امداد اور مدد جو ہے وہ عوام کو ملنی چاہیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اور فی الحال یہ ایک بڑا موو، ایک بہت بڑا قدم لیا ہے جموں کشمیر کی حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریشن کو لے کر چلتے ہوئے کہ یہ مینڈیٹری بنا دیا ہے اتھارٹیز کے لیے کہ وہ کمپلیٹ کریں رجسٹریشن ڈاکومنٹس کی، اور 2 دن کے اندر جو ہے وہ ڈاکومنٹس ان کی پراپرٹیز کے جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ویریفائڈ ہونے کے بعد
جو ہیں وہ کمپلیٹ کر دیے جائیں رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ، چاہے آپ کو زمین بیچنی ہے، خریدنی ہے، لیز پہ، مورٹیج پہ، کسی کو گفٹ کرنی ہے، جو آپ کا من چاہے آپ وہ اپنی زمین کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ قانون کے طریقے سے لیگل پروسیس میں جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے پبلک سیفٹی گارنٹی ایکٹ ہے، اور پبلک سیفٹی گارنٹی ایکٹ کی اب ایک کمیٹی ہے جس میں 2 بڑے آفیسر صاحبان اس کو دیکھیں گے، جس میں کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف رجسٹرار جو ہیں وہ فرسٹ اتھارٹی ہوگی، اور جو سیکنڈ اتھارٹی ہوگی وہ ہوں گے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف رجسٹرار کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن، وہ بھی اسے پوری طریقے سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر اپنی پوری نظر رکھیں گے، اور انہی کی زیر نگرانی یہ سب ہوگا، کیونکہ 2019 5 اگست سے پہلے جب 370 نہیں ہٹا تھا، اس سے پہلے جو یہ طاقتیں تھیں یہ جوڈیشری کے پاس تھی، اور ان پاورز کو رجسٹریشن کو ڈاکومنٹس کو لے کر جوڈیشری ہی کام کرتی تھی، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد اب یہ پاورز جو ہیں یہ ایگزیکیوٹیو کو بھی دے دی ہیں، اور اب ایگزیکیوٹیو بھی اس پہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ اسی لیے اکتوبر 22 2019 کے بعد جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن انہوں نے اناؤنس کیا تھا ایک نیو ڈپارٹمنٹ رجسٹریشن کے لیے، جو بے باکی، ڈر کے بنا، خوف کے بنا اور جلدی سے جلدی عام شہریوں کو جو ہے وہ سہولت پرووائڈ کریں، ان کے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ جلد سے جلد کمپلیٹ کریں۔ اسی سب چیز کو لے کر چلتے ہوئے پبلک سیفٹی گارنٹی ایکٹ کو جو ہے وہ وجود میں لایا گیا، اور پبلک سیفٹی گارنٹی ایکٹ کا اب یہ کام رہے گا کہ وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی زمینوں کی رجسٹریشن کی جائے، بالکل کم وقت میں اور فیئر بیس پالیسی کے اوپر۔ آپ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو، ڈیلی تسکین پہ جڑے رہیں عامر سہیل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔